بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایسے وقت ایک فیکس موصول ہوا، اس میں لکھا تھا: ہم اپنے اعلیٰ افسر کے دماغ میں رہ کر فرحاد صاحب کی باتیں سن رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ مسٹر فرحاد ہمارے زخم خرید رہے ہیں، اور یہ بھی ان کی مہربانی ہے کہ صرف زخموں کو خریدنے پر ہی اکتفا کر رہے ہیں۔ چاہیں تو اس سے بھی بڑی انتقامی کارروائی کر سکتے ہیں۔ ہم تو دشمن سمجھے جاتے ہیں اور سمجھے جاتے رہیں گے، لہٰذا ان سے یہ درخواست نہیں کریں گے کہ وہ ہماری کوئی مشکل آسان کریں، لیکن اتنی درخواست ضرور کریں گے کہ ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔ میں نے کہا: ہم بالکل خاموش تماشائی ہیں، یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اور ہم کوئی مشکل پیدا نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی تم لوگوں سے رابطہ قائم کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا ہے اسے کبھی نہ بھلاؤ۔ جب بھی جس مرحلے پر ناکام ہوتے رہو تو ہم سے کی ہوئی دشمنی کو بھی یاد کرتے رہو۔ کمپیوٹر اسکرین پر الفاظ ابھرنے لگے۔ ماتحت نے کہا: سر، تیجپال کی طرف سے کچھ کہا جا رہا ہے۔ صاحب نے اسکرین کی طرف دیکھا۔ تیجپال کہہ رہا تھا: یہ اچھا ہے مسٹر فرحاد اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کی باتیں کسی نہ کسی طور سن رہے ہیں۔ ابھی 12 پوسٹ ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں سے ان کا ایک لیڈر جیکی اولڈ فیکس کے ذریعے اپنے خیالات پہنچا رہا تھا۔ یہ جیکی اولڈ پکا بدمعاش اور خود غرض ہے۔ اس نے اور افسر جان بلڈر نے بڑی چالاکی سے تمام 18 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے سامنے یہ حکمت عملی پیش کی تھی کہ سب گونگے بن کر رہیں گے، تو کوئی بھی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والا ان کے دماغوں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ان 18 میں سے صرف جیکی اولڈ اور جان بلڈر گونگے نہیں رہیں گے، تاکہ تمام گونگے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے رابطہ رکھ سکیں۔ میرے ساتھ جو 4 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، انہوں نے ان کی چالاکیوں کو سمجھ لیا تھا، لہٰذا جب ایک دوسرے پر ترمیمی عمل کر کے وہ 18 افراد ایک دوسرے کو گونگا بنانے لگے تو صرف جیکی اولڈ اور جان بلڈر کو چھوڑ دیا گیا۔ ایسے وقت میرے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے یہ چالاکی کی کہ ایک دوسرے پر ترمیمی عمل کو کامیاب ہونے نہیں دیا۔ اس طرح یہ چاروں ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنے دونوں افسران جیکی اولڈ اور جان بلڈر کی مکاریوں سے محفوظ رہے۔ جان بلڈر تو جینی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب جیکی اولڈ اپنے باقی 11 ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر حکمرانی کر رہا ہے اور اپنے طور پر CIA کے اعلیٰ افسر سے رابطہ رکھتا ہے۔ اب یہ تو اس کے اندر کی بات کوئی نہیں جانتا کہ یہ اپنے ملک امریکہ اور اپنی قوم سے کتنی محبت رکھتا ہے، لیکن جو ہم 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو دھوکہ دے رہا تھا، مکاری دکھا رہا تھا، تو وہ اپنے ملک سے مخلص نہیں ہو سکتا۔ ایسی باتوں کے دوران پھر فیکس موصول ہوا۔ اس فیکس میں جیکی اولڈ کی طرف سے لکھا گیا تھا: یہ تیجپال بکواس کر رہا ہے، یہ بہت چال باز اور غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ ہمیں تو شبہ ہے کہ ہمارے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے اسے ٹریپ نہیں کیا، بلکہ وہ ہمارے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ٹریپ کر کے انہیں بے وقوف بنا رہا ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے تیجپال نے کہا: جیکی اولڈ کی اس بے تکی بات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک تو میں بری طرح قید کیا گیا تھا اور مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ مجھے کہاں قیدی بنا کر رکھا گیا ہے اور مجھے کن لوگوں نے اغوا کیا۔ ایسی حالت میں اگر میں نے ان چاروں کو ٹریپ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے کسی اور نے قید کیا تھا، اور اس نے مجھے اپنا معمول اور تابع بنا کر اتنی طاقت دی تھی کہ میں ان 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنا محکوم بنا سکوں، جبکہ یہ بات ممکن نہیں ہے۔ ہم کئی دنوں سے آزاد ہیں اور اپنے معاملات میں کسی کی ذرا بھی مداخلت برداشت نہیں کرتے ہیں۔ جیکی اولڈ نے فیکس کے ذریعے کہا: یہ میں اب سمجھنے لگا ہوں کہ مسٹر فرحاد چال بازی دکھا رہے ہیں۔ انہوں نے تیجپال کو ٹریپ کیا ہے اور انہوں نے ہمارے 6 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بھی ٹریپ کیا ہے، اور ہم سب کو آپس میں لڑانے والی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کمپیوٹر کی اسکرین سے ان 6 ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں سے ایک نے کہا: اب مسٹر جیکی اولڈ سے کہا جائے کہ اب وہ ہم 6 پر بھی الزام دیں کہ مسٹر فرحاد ہمیں ٹریپ کر کے آپس میں لڑا رہے ہیں، جبکہ یہ مسٹر جیکی اولڈ اپنی غلطی اور چال بازی کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم ایک سیدھی سی بات پوچھتے ہیں: مسٹر فرحاد اور بابا صاحب کے ادارے والے ہمارے دشمن ہیں۔ ہم دشمنوں کو اپنے درمیان لائے بغیر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم سب متحد ہو سکتے ہیں؟ کسی کو الزام دینے کا فائدہ صرف مسٹر جیکی اولڈ کو یہ پہنچے گا کہ وہ خود کو بہت محب وطن ثابت کر سکیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اعلیٰ افسر نے کہا: یہ سراسر الجھانے والی بات ہے۔ میں آپ سب سے التجا کرتا ہوں کہ ابھی میرے دماغ میں موجود رہیں۔ میں یہ معاملہ FBI اور آرمی انٹیلیجنس کے آفس تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ اس معاملے میں فیصلہ کریں گے اور آپ لوگوں کو سمجھائیں گے۔ اس نے FBI اور آرمی انٹیلیجنس کے اعلیٰ افسران کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ سب انٹرنیٹ کے ذریعے کمپیوٹر سے منسلک ہو کر ان کے 24 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی شکایتیں سنتے رہیں۔ ان سے کہا گیا: اس وقت مسٹر فرحاد بھی موجود ہیں۔ ہماری تو درخواست ہے کہ مسٹر فرحاد ہمارے درمیان سے چلے جائیں تو بہتر ہے، ورنہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔
इंटरनेट के जरिए वो सब एक दूसरे से मुंसलिक थे। एक आला अफसर इन 24 टेलीपैथी जानने वालों के मसाइल बयान करने लगा। फिर FBI के आला अफसर ने तेजपाल से पूछा, तुम 4 टेलीपैथी जानने वालों के साथ हो, हमें तो नहीं बताओगे कि कहाँ हो? फिर भी हम ये पूछ रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो? मैं वही चाहता हूँ जो आपके मुहिब्बाने वतन 4 टेलीपैथी जानने वाले चाहते हैं, यानी हम सब में इत्तेहाद हो जाए तो हमारी टेलीपैथी की कुव्वत में बहुत इजाफा होगा। FBI के आला अफसर ने 6 टेलीपैथी जानने वालों में से एक से पूछा, तुम क्या चाहते हो? हमने तेजपाल का जवाब सुना है और हम भी यही चाहते हैं, लेकिन आप ये बात जहन में रख लें कि तेजपाल के साथ जो हमारे रुपोश होने वाले 4 अदद हैं वो हमेशा जैकी ओल्ड के तरमीमी अमल के ज़ेरे असर रहेंगे और ये बात हमारे मुल्क और कौम के मुफाद के खिलाफ है। लिहाजा जैकी ओल्ड से कहा जाए कि वो मुहिब्बे वतन है तो खुद को आप लोगों के सामने पेश कर दे और ये यकीन दिलाए कि बाकी 11 अदद रिपोर्ट होने वाले अब इसके तरमीमी अमल के ज़ेरे असर नहीं रहे। FBI के आला अफसर ने जैकी ओल्ड को मुखातिब करके कहा, मिस्टर जैकी, ये लोग दुरुस्त कह रहे हैं कि ये मुहब्बे वतन है, लिहाजा सिर्फ तुम्हारी एक तनहा ज़ात है। तुम हम पर भरोसा करके FBI के दफ्तर में या आर्मी इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर में जाकर खुद को और बाकी अपने 11 अदद टेलीपैथी जानने वालों को पेश कर सकते हो। जैकी ओल्ड ने फैक्स के जरिए कहा, सर, आप ऐसा हुक्म दे रहे हैं जिसकी तमील करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ये मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। मुझे गिरफ्तार करने के लिए या मुझे मार डालने के लिए मिस्टर फरहाद वगैरह साजिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों पर भरोसा कर सकता हूं मगर दुश्मनों पर नहीं कर सकता, लिहाजा आपके हुक्म की तामील कैसे करूं? तुम बातें ना बनाओ, हम मिस्टर फरहाद से तुम्हें महफूज रखेंगे, तुम्हें कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचेगा और तुम सही सलामत हमारे पास आ सकोगे और तुम्हारी आमद के सिलसिले में बहुत राजदारी बरती जाएगी। अब तो तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। सॉरी सर, मैं खुद को जाहिर कभी नहीं करूंगा और किसी के सामने नहीं आऊंगा। अब आप मुझे गद्दार समझे या मुहिब्बे वतन, ये आपकी स्वाबदीद पर है। तुम मुहतात रहना चाहते हो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारे पास चंद योगा जानने वाले अफराद हैं जिन पर हमें अंधा एतमाद है। तुम इनमें से किसी एक के साथ राब्ता कर सकते हो और मुलाकात कर सकते हो। क्या अब भी तुम्हें एतराज है? जी हाँ, एतराज है। वो योगा जानने वाला कोई भी हो, इसके पीछे आप पे कई जासूस आ सकते हैं और इन जासूस वगैरह के पीछे दुश्मन के जासूस भी हो सकते हैं। मैं एहतियाती तदबीर पर अमल करता रहूंगा। मिस्टर जैकी, अमेरिका सुपर पावर है और FBI ऑफ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी खतरनाक खुफिया एजेंसी है और तुम इस एजेंसी के आला अफसर से कह रहे हो कि तुम हमारे सामने हाजिर नहीं हो सकोगे। क्या ये बगावत नहीं है? सर, आप कुछ भी समझ लें, मैं अपने मंसूबे के मुताबिक अमल करता रहूंगा। मंसूबा यानी तुम पहले ही एक ऐसा मंसूबा बना चुके हो जिस पर अमल करके तुम खुद को मुहिब्बे वतन भी साबित करते रहोगे और हमसे गद्दारी भी करते रहोगे। सर, मेरे खिलाफ सरासर साजिश हो रही है और इसी साजिश का नतीजा है कि आप मेरे मुतालिक गलत राय कायम कर रहे हैं। आप इन 6 टेलीपैथी जानने वालों में से किसी एक को ये क्यों नहीं कहते कि वो आपके सामने आकर हाजिर हो जाए? या तेजपाल जो 4 टेलीपैथी जानने वालों की रहनुमाई कर रहा है, तो क्या वो किसी एक को आपके सामने पेश नहीं कर सकता? जब ये लोग ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे क्यों ऐसा कहा जा रहा है? अब हम तीनों से कह रहे हैं, तुम भी हाजिर हो जाओ। तेजपाल अपने एक टेलीपैथी जानने वाले को FBI के दफ्तर में पेश करो और वो 6 टेलीपैथी जानने वालों में से भी एक हमारे पास आए और आने के सिलसिले में हम बड़ी राजदारी से काम लेंगे, फिर तो तुम हाजिर हो सकोगे। सर, आप अपनी बात पर खुद तवज्जो फरमाएं। जब दूसरे टेलीपैथी जानने वाले एक की तादाद में होंगे तो मैं भी सिर्फ अपना एक टेलीपैथी जानने वाला पेश कर दूंगा। ये जरूरी नहीं कि मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊं। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मुझे फांसने की कोशिश की जा रही है। मिस्टर जैकी, तुम बातें बना रहे हो। जब वो दोनों ग्रोह इस बात पर राजी हैं कि वो अपने अपने टेलीपैथी जानने वाले हमारे पास भेजेंगे तो तुम क्यों नहीं आओगे? देखिए, मैं एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहा हूँ और करता रहूंगा। आपकी हिदायत पर एक टेलीपैथी जानने वाले को भी पेश कर दूंगा, लेकिन सॉरी टू से मैं खुद हाजिर नहीं हो सकूंगा। FBI के आला अफसर ने तेजपाल को मुखातिब करके कहा, तुम बहुत ज़हीन हो और बहुत दूर तक सोचते हो। मैं तुम्हारी जहानत पर भरोसा करके पूछता हूँ, इस मामले में तुम्हारा अपना जाती ख्याल क्या है? सर, आपने मुझसे पूछा है तो मैं 2 बातें अर्ज करूंगा। पहली तो ये कि हम 24 टेलीपैथी जानने वालों में से अब 22 रह गए हैं। हम सबको मिस्टर फरहाद की साजिशें आपस में लड़ा रही हैं। आला अफसर ने कहा, मैं इस बात पर मुत्तफिक। तेजपाल ने कहा, और दूसरी बात ये है कि मिस्टर जैकी ओल्ड मुहिब्बे वतन नहीं है। ये बात आप आज तस्लीम ना करें, लेकिन आने वाला कल आपको तस्लीम करने पर मजबूर कर देगा। मैं तुम्हारी दूसरी बात से भी मुत्तफिक हूँ। जैकी ओल्ड से नाराज हूँ। प्लीज जैकी ओल्ड, मुझे नाराज ना करो। हो सके तो मुझसे खुफिया तौर पर राब्ता करो और मुझसे बातें करो। हम कोई ऐसा हल ढूंढ निकालेंगे जिससे ये शुबा जाता है कि मिस्टर फरहाद या कोई और दुश्मन हमें आपस में लड़ा रहा है। बस मुझे यही कहना है कि मैं किसी वक्त तुम्हारे खुफिया राब्ते का इंतजार करूंगा। दैट्स ऑल।
ٹیلی پیتھی، فیکس اور کمپیوٹر کے ذریعے یہ طویل مذاکرات ہو رہے تھے جو امریکہ کے خفیہ ایجنسی والوں کے لیے بھی ادھورے تھے۔ کوئی خاطر خواہ فیصلہ نہیں ہوا تھا، لیکن میں مطمئن تھا کہ اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے ہیں۔ فہمی اور علی ان 6 افراد پر بڑی توجہ دے رہے تھے جو ٹیلی پیتھی جانتے تھے اور ان کے زیر اثر آ چکے تھے۔ علی نے ان سب کو اس بات پر مائل کیا تھا وہ مختلف ممالک سے واپس امریکہ آئیں اور واشنگٹن میں ہی مختلف بنگلوں میں رہائش اختیار کریں۔ قریب رہ کر ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آتے رہیں گے۔ اگر ان پر کوئی مصیبت آئے گی تو ان کی حفاظت ان کا عامل کرے گا، اور ان کے 2 عامل تھے، ایک فہمی، دوسرا علی۔ فہمی نے کہا، آپ نے ان 22 ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں انتشار پیدا کر دیا ہے اور امریکی اکابرین کے لیے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ اس کے باوجود جیکی اولڈ قابو میں نہیں آ رہا، جبکہ اس کے زیر اثر زیادہ یعنی 11 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں۔ علی نے کہا، پاپا نے بڑی حد تک اپنا کام کیا ہے، اس کے بعد ہم کام کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ جیکی اولڈ کو صحیح معنوں میں باغی ثابت کریں گے۔ وہ کیسے؟ ہمیں سب سے پہلے جیکی اولڈ کے ریکارڈ سے اس کے کوائف مکمل طور پر معلوم کرنے چاہیے۔ اس کا قد، اس کی جسامت، کی آواز، لب و لہجہ، حتیٰ کہ اس کے خون کا گروپ بھی معلوم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم اپنی چال چلیں گے۔ یہ سب کچھ معلوم کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے اس ریکارڈ روم کے کئی افسران کے دماغوں میں پہنچ سکتے تھے جہاں 24 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا تمام ریکارڈ رکھا گیا تھا۔ انہوں نے ایک خاص افسر کے ذریعے جیکی اولڈ کی فائل کھول کر دیکھی۔ اس کے متعلق اس فائل میں بہت کچھ لکھا ہوا تھا، اس کا قد، اس کا مزاج، اس کی جسامت، اس کی صحت، کی آواز اور لب و لہجہ، حتیٰ کہ اس کے خون کا گروپ بھی لکھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے نشانات بھی تھے۔ اس ریکارڈ روم کے افسر کے دماغ میں رہ کر انہوں نے تمام معلومات حاصل کر لیں۔ ایف بی آئی کے چند اعلیٰ افسران کے لیے سخت سیکیورٹی کا انتظام ہوتا تھا، گھر سے لے کر دفتر تک الیکٹرانک انتظامات بھی تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں کوئی ان کے بنگلوں میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر داخل ہوتا تو خفیہ ویڈیو کیمروں اور مائکرو فون وغیرہ سے پتہ چل جاتا کہ وہاں پہلے کوئی آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ بنگلوں کے باہر کئی مسلح گارڈز موجود رہا کرتے تھے۔ اس ڈپارٹمنٹ کے سب سے اعلیٰ افسر نے جب اپنے بنگلے میں قدم رکھا تو سیکیورٹی چیک کی، مطمئن ہو کر اپنے بنگلے کے اندر گیا۔ اندر بھی وہ بالکل محفوظ تھا۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا، پھر بنگلے کے مختلف حصوں سے گزر کر اپنے بیڈ روم میں آیا تو ایک دم سے چونک گیا۔ وہاں کرسی پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر کہا، پلیز کوئی آواز نہ نکالے، آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیا آپ مجھے میری آواز اور لب و لہجے سے پہچان سکتے ہیں؟ اعلیٰ افسر نے انکار میں سر ہلا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچ گئے ہو؟ جبکہ سیکیورٹی کا سخت نظام ہے۔ سیکیورٹی ساری دنیا کے لیے ہو سکتی ہے لیکن ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے نہیں ہو سکتی۔ آج تک کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا آپ کے بنگلے میں اس لیے نہیں آیا کہ اسے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وہ تو آپ کے دماغ میں آ کر ہی بہت کچھ معلوم کر سکتا ہے، لیکن آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ کے سامنے پیش ہو جاؤں، اس لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ میں نے جیکی اولڈ کو کہا تھا کہ اگر وہ محب وطن ہے تو میرے سامنے آ جائے۔ کیا تم جیکی اولڈ ہو؟ جی ہاں، آپ پہچاننے میں غلطی نہیں کر رہے۔ یہ اور بات ہے کہ میری آواز اور لب و لہجے کو بھول گئے ہیں۔ یقین کرنے کے لیے آپ ریکارڈ روم سے میری آواز کا کیسٹ منگوا کر یا ٹیلی فون کے ذریعے سن سکتے ہیں۔ ویسے میں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے ہیں۔ آپ میرا لباس وغیرہ چیک کر لیں، میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ اعلیٰ افسر نے کہا، اپنے دونوں ہاتھ نیچے کر لو۔ جب تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو اور اتنی سیکیورٹی کے باوجود میرے بیڈ روم میں پہنچ سکتے ہو تو تمہیں ہتھیار رکھنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ بائی دی وے، اگر تم جیکی اولڈ ہو تو مجھے خوشی ہے کہ تم نے یہاں آ کر اپنے محب وطن ہونے کا۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، سر میں اسی دن یا اسی رات حاضر ہو جاتا جب آپ نے حکم دیا تھا، لیکن میں خاموشی سے آپ کے دماغ میں آتا جاتا رہتا تھا اور معلوم کرتا تھا کہ کوئی خیال خوانی کرنے والا موجود ہے یا نہیں، یا کوئی سازش ہو رہی ہے یا نہیں۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ میں بڑی رازداری سے یہاں پہنچ سکتا ہوں اور آپ سے ملاقات کر سکتا ہوں تو آج یہاں آ گیا ہوں۔ تم نے میرے دل سے تمام شبہات دور کر دیے ہیں۔ بولو کیا پیو گے؟ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمیں یوگا کی مہارت بحال رکھنے کے لیے نشے سے اجتناب کرنا پڑتا ہے۔ آپ مجھے کافی پلا دیں۔ ٹھیک ہے، ابھی کافی آ جائے گی۔ مجھے اس بات کا دلی اطمینان ہو رہا ہے کہ تم محب وطن ہو اور تم نے میرے دل سے تمام شبہات دور کر دیے ہیں۔ اس نے کال بیل کے ذریعے ایک ملازم کو بلا کر 2 کپ کافی لانے کے لیے کہا، پھر ایک کرسی پر بیٹھ کر بولا، جب تک تم میرے پاس رہو کبھی کبھی میرے دماغ میں آتے رہو اور یہ معلوم کرتے رہو کہ کوئی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والا موجود ہے یا نہیں۔ میں بہت کچھ سوچ کر آیا ہوں، یہ تو میں ضرور معلوم کروں گا کہ آپ کے دماغ میں کوئی ہے یا نہیں۔
اس لیے کہ ہم اپنے تمام 22 ٹیلی پیتھی والوں کے متعلق بہت اہم باتیں کریں گے اور ان باتوں کو دوسروں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ تم اسی طرح ذہانت سے کام لیتے رہو تو تمہارے علاوہ باقی 21 ٹیلی پیتھی جاننے والے جلد سے جلد متحد ہو جائیں گے۔ اب میں صرف یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ یہ کمبخت تیج بال ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے درمیان کہاں سے پہنچ گیا۔ سر، 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات میں الپا کے بارے میں کہ اس نے ایک بار تیج پال سے کہا تھا کہ وہ کسی بہانے تل ابیب پہنچ جائے تو وہ اسے گرو نارنگ سے اور ہمارے روبوٹس ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے نجات دلائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے تیج پال کے ذریعے ہمارے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو قابو میں کیا ہو۔ ہاں، یہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے۔ پھر دوسرا خیال بابا صاحب اور فرہاد علی تیمور کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی طرف جاتا ہے۔ وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم اتنے احمق تو نہیں ہیں کہ یہ سمجھ لیں کہ وہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کر رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے بھی تیج پال کو ٹریپ کیا ہو، جہاں وہ قید ہو وہاں سے اغوا کیا ہو اور 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنے قابو میں کرنے کے بعد انہیں تیج پال کے حوالے کر دیا ہو اور تیج پال کے دماغ کو اپنے قابو میں رکھا ہو۔ ہاں بھائی، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ٹیلی پیتھی کا چکر چلانے والے تو بالکل گن چکر بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ بائی دی وے، تمہاری دونوں باتیں درست ہیں۔ ایسا الپا بھی کر سکتی ہے اور فرہاد بھی۔ فرہاد اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہا ہے۔ اس روز ہمارے مذاکرات کے دوران میں وہ بھی موجود تھا، اور اس کے برعکس الپا بالکل خاموش ہے۔ وہ نہ ہم سے کوئی رابطہ کر رہی ہے، نہ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں کوئی دلچسپی لے رہی ہے۔ پتہ نہیں وہ کن معاملات میں الجھی ہوئی ہے۔ سر، اس کی خاموشی بھی معنی خیز ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے سب سے پہلے الپا کا ذکر کیا ہے۔ فرہاد سے تو مجھے ازلی دشمنی ہے، میں اسے نظر انداز نہیں کرتا، لیکن اہمیت دوں گا تو الپا کو۔ وہ بہت ہی مکار ہے، اس کی خاموشی بہت معنی خیز ہے۔ سر، آپ ذرا سوچ کر تو دیکھیں۔ میں بات سمجھ رہا ہوں، تم درست کہہ رہے ہو۔ وہ خاموش رہ کر تماشا دیکھ رہی ہے اور فرہاد ہمیں تانے دینے کے لیے آتا ہے۔ ان دونوں میں یہی فرق ہے، ورنہ دونوں ہی دشمن ہیں۔ دونوں پر شبہ کیا جا سکتا ہے، اور تمہارے خیال سے میں متفق ہوں کہ الپا پر زیادہ شبہ کرنا چاہیے۔ سر، آپ یہ بتائیے کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ تمہاری اس معاملے میں کیا رائے ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کا مقصد پورا نہ ہو جائے، یعنی پورے 22 ٹیلی پیتھی جاننے والے متحد نہ ہو جائیں، اس وقت تک آپ مجھے ترجیح نہ دیں، بلکہ مجھ پر کبھی کبھی شبہ ظاہر کرتے رہیں یا مجھے دوسروں سے کم تر سمجھتے رہیں۔ دوسروں کو آپ ترجیح دیں گے تو وہ آپ کی طرف زیادہ مائل ہوں گے۔ تم بہت ذہانت کی باتیں کر رہے ہو۔ میں ہر حال میں اپنے 22 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو متحد دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک تم میرے سامنے بیٹھے ہو۔ اب تم بتاؤ، تم نے بھی کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ سر، میں ایک ایسا ٹیلی پیتھی جاننے والا ہوں جس کے پاس 11 عدد خیال خوانی کرنے والے ہیں، یعنی میری تعداد زیادہ ہے، اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ کا وفادار ہوں اور آپ کا وفادار رہوں گا۔ جب بھی آپ کہیں گے، ان 11 کو آپ کے سامنے اس طرح پیش کروں گا کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ان کے دماغوں تک نہ پہنچ سکے، لیکن آپ مطمئن ہو جائیں کہ وہ 11 بھی آپ کے حکم کے تابع رہیں گے۔ مختصر یہ کہ پہلے میں آپ کا اعتماد ہر حال میں حاصل کر لینا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں دوسری باتیں کروں گا۔ اب تو مجھے تم پر پورا اطمینان ہو گیا ہے، میں آنکھیں بند کر کے تمہاری ہر بات مان سکتا ہوں۔ تم بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں خفیہ طور پر ملاقات کرنے آیا ہوں تو اس بات کو آپ راز میں رکھیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا آپ کے دماغ میں آ کر یہ معلوم کرے کہ میں خفیہ طور پر آپ کے پاس ملاقات کرنے آیا تھا۔ یہ بات ہم دونوں کے لیے بہتر نہیں ہوگی، مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہاں، یہ تو درست ہے، ہم مجبور ہیں کہ سانس روک کر ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو آنے سے روک نہیں سکتے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ سر، آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ترمیمی عمل جاننے والے 1-2 افراد موجود ہیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک پر بھروسہ کر کے خود پر اور دوسرے 2-4 اہم افسران پر ایسا عمل کرائیں کہ پرائی سوچ کی کوئی لہر آپ لوگوں کے دماغوں میں نہ آ سکے؟ تبھی آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ہم ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی دشمنوں کی سازش سے محفوظ رہیں گے۔ میں اپنے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو محفوظ رکھنے کے لیے خود پر اور اپنے چند اہم افسران پر ترمیمی عمل کرانے کو تیار ہوں۔ تو پھر آپ ابھی آج ہی رات کو یہ سوچ لیں کہ آپ کے کتنے چند اہم افسران ہیں، ان کو بھی اس بات پر راضی کریں اور اپنے ترمیمی عمل کرنے والوں سے کہیں کہ وہ آج ہی رات آپ پر اور ان پر عمل کرے اور آپ کے دماغوں کو لاک کر دے، تاکہ پرائی سوچ کی لہر آپ کے دماغ میں نہ آ سکے۔ اگر آپ راضی ہیں تو پھر میں آگے کچھ بولوں گا۔ دیکھو، ابھی تو میں تمہارے سامنے راضی ہوں، صرف اپنے متعلق کہہ سکتا ہوں۔ دوسرے افسران کی بات ابھی ملتوی کرو، اس لیے کہ ان معاملات میں صرف میں اور تم رازدار رہیں گے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، میں آپ سے متفق۔ تو پھر بتاؤ اور کیا چاہتے ہو؟ جب آپ کا دماغ لاکڈ ہو جائے گا، کوئی دشمن آ کر ہمارے منصوبوں کو معلوم نہیں کر سکے گا، تو پھر ہم اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں سے 11 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ آپ ان سے گفتگو کر کے ان کی خیال خوانی کی صلاحیتیں دیکھ کر مطمئن ہو سکیں۔
بالکل ٹھیک ہے، جب میں آپ کو اپنی طرف سے مطمئن کر پھر آپ ان 6 اور 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں سے ایک سے رجوع کریں اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے اعتماد میں لے کر انہیں اپنے پاس بلائیں اور ان سے بھی گفتگو کریں۔ جب ہماری ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ٹیم سے علیحدہ ملاقات کر لیں گے اور انہیں متحد ہونے کی دعوت دیتے رہیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہم سب متحد ہو جائیں گے اور دشمن اپنی چال میں ناکام رہیں گے، ہمیں کبھی انتشار میں مبتلا نہیں کر سکیں گے۔ ملازم ایک ٹرے میں کافی کی پیالیاں لے کر آیا، ان دونوں نے ایک پیالی اٹھائی، ملازم ٹرے لے کر واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جیکی اولڈ نے کہا، ہم جتنی دیر تک خاموش رہے اتنی دیر تک میں آپ کے دماغ میں رہا، میں مطمئن ہوں کہ کوئی نہیں ہے، میں نے اس لیے اتنے دن ضائع کیے تاکہ دشمن یہ سمجھ لیں کہ میں باغی ہوں اور کبھی آپ کے حکم کے مطابق آپ کے سامنے نہیں آؤں گا، اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں۔ تم نے بہت ذہانت سے کام لیا ہے، واقعی کوئی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والا بھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ تمہارے جیسا باغی ٹیلی پیتھی جاننے والا میرے حکم کے مطابق چوری چھپے مجھ سے ملنے آئے گا۔ جس وقت وہ بول رہا تھا اس وقت علی نے آواز بدل کر اس اعلیٰ افسر کے دماغ میں کہا، سر میں آپ کا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا بول رہا ہوں، یہ بات جیکی اولڈ کو معلوم نہ ہو، آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔